کہ مائکروسافٹ کے اوپر میں نے اسٹڈی کی تھی. جب اسٹڈی کی تھی اس سال میں پتا چلا مائکروسافٹ کے 13% کاپیاں اوریجنل ہیں, 87% پائریٹڈ ہیں. میں حیران ہو گیا, بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا میں, کہ دنیا کا کون سا بزنس ماڈل ہے جو 87% چوری پہ چلتا ہو, اس کے باوجود بھی 13% گاہک پیسہ دیتا ہے, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں, اوپر بیٹھا اللہ ان کو ریوارڈ دے رہا ہے. اب آپ جو یوٹیوب نالج دے رہے ہیں آپ کو, آپ کا خیال ہے یوٹیوب کو کوئی اللہ کی طرف سے ریوارڈ نہیں مل رہا ہوگا؟ یہ بزنس اگر سرو کرتا رہے گا لوگوں کو, بھئی آپ کو لوگ کیوں پیسے دیں اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس ان کی کسی زندگی کے مسئلے کو حل نہیں کر رہی. تو پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کسی کو کی دنیا میں کیا انقلاب لائے گی. اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو آپ کو پیسے کمانے کی پریشانی نہیں. آپ صرف چنے کی دال ہی بیچنا شروع کر دیں, جو کہ اللہ گواہ ہے پاک صاف تیل ہے, اپنے ہاتھ سے کلمہ پڑھ کے صاف خرید کر کے خود پکاتا ہوں, تو آپ کو کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہے گا ایک بندہ تو اس شہر میں ہے جو لوگوں کو پاک صاف کھانا کھلا رہا ہے, لیکن آپ نے کمانے کے چکر میں فرام ارننگ لیونگ ٹو سرونگ پیپل. یہ کمپنی آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ نے امیجن کیا اگر آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ مفت میں نہ ہوتا تو کیا ہوتی ہے آج آپ کی زندگی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر آج پاکستان یا دنیا میں واٹس ایپ نہ ہوتی تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی؟ وہ اگر آپ کے کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی گھر والا, کوئی بہن بیٹھا ہوا ہے, ہم سے پوچھیں کہ 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ہمارے ماں باپ جب ہمیں کہتے تھے امریکہ سے کال کرو تو ہم جناب ویکینڈ کا انتظار کرتے تھے, پھر لائن میں لگتے تھے, پھر وہ ڈائل ملایا جاتا تھا, پھر وہ 3 دفعہ 4 دفعہ آپریٹر کہتا تھا لائن ڈراپ ہو گئی, لائن مل نہیں رہی, پھر آتے تھے. اور آج آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے بچوں سے جناب ویڈیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا آپ کی زندگی میں یہ کیا کسی مسلمان کی کمپنی ہے؟ چلیں فرض کریں اگر آج ایپل نہ ہوتا تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو پتا اس دنیا میں ٹچ سکرین لانے والا ایپل ہے. انکل ایپل کو دعا دیں, نہیں تو لگ پتا جاتا جب مائکروسافٹ ورڈ کی کمانڈیں یاد کرنی پڑتی, آلٹ کنٹرول فلانا, لگ پتا جانتے ہیں ایم ایس ڈاس سے ہوتے ورڈ چلاندے ہوئے. کتنوں کو آتی ہے ایم ایس ڈاس؟ ان سے پوچھیں انہوں نے فورٹران کو بال کتنوں نے پڑھی ہوئی ہے, اور ان میں سے ایم ایس ڈاس کتنوں کو آتی ہے؟ جب ونڈوز نہیں ہوتی تھی تو کمپیوٹر کیسے بوٹ ہوتا تھا, اور ڈیلیٹ کرنا کتنا سیاپا ہوتا تھا. کنٹرول ڈیلیٹ ہے, اب تو خالی کنٹرول ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نا. اس وقت کیا ہوتا تھا, ڈائریکٹری لبدے مصیبت پہ جاتی تھی. جس ڈائریکٹری میں فائل ڈیلیٹ کرنی ہوتی. تو ایپل نے وہ کیا زندگی میں, گوگل نے کیا کیا, فیس بک نے کیا کیا, مائکروسافٹ نے کیا کیا, والمارٹ نے آپ کی زندگیوں میں کیا انقلاب لایا. والمارٹ سے پہلے دنیا کے اندر ہول سیل ریٹیل کے لیول کی ہول سیل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ایک جراب لے لو, 2 جرابیں لے لیں, دے اسٹارٹیڈ گیونگ یو بنڈلس ایوری ڈے لو پرائس. جہاں پہ ایک جراب $5 کی بکتی ہے وہ کہتے تھے یہ $7 کی 4 لے جاؤ. اور آج دنیا کا سب سے بڑا ریٹیلر ہے, اگر آپ امیزون کو نکال دیں جو کہ آن لائن ریٹیلر ہے, تو ریٹیلر سب سے بڑا والمارٹ, فزیکل سٹورز کے حوالے سے. تو سوال یہ ہے کہ جی یہ ہیں دنیا کے 10 بڑی کمپنیاں, ان کے بغیر کبھی زندگی سوچیں کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر وہ 10 بڑی زندگیاں ہیں تو اتنا ہی بڑا وہ ان کمپنیوں نے آپ کی زندگی میں امپیکٹ. چلیں آپ سوچیں مائکروسافٹ کے بارے میں سوچیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں قسم سچی وعدہ کرنا ہے جو جنہوں نے خریدی ہوئی ہے ونڈو, ہاتھ کھڑا کریں. یہ 25-30 لوگوں میں ایک بندے کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. میں چلیں 30-1, 30-1, آپ بتائیں آپ سارا دن استعمال, فرض کریں میری یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اچھا یہ اگر میں اس سے بیٹھا ہوا قرآن کی آیتیں ڈھونڈ رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں
میں دعا دوں یا نہ دوں، آپ کے خیال میں مائکروسافٹ کو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سمجھ آئیے، اللہ کا نظام یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، بڑے لوگ ہیں جو میرے پروگرام چوری کر دیتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مائکروسافٹ کے اوپر میں نے اسٹڈی کی تھی. جب اسٹڈی کی تھی اس سال میں پتا چلا مائکروسافٹ کے 13% کاپیاں اوریجنل ہیں، 87% پائریٹڈ ہیں. میں حیران ہو گیا، بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا میں، کہ دنیا کا کون سا بزنس ماڈل ہے جو 87% چوری پہ چلتا ہو، اس کے باوجود بھی 13% گاہک پیسہ دیتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، اوپر بیٹھا اللہ ان کو ریوارڈ دے رہا ہے. اور پھر یہ ماڈل مائکروسافٹ سے اتنا کامیاب ہوا کہ ہر جگہ پھیل گیا. گوگل نے بھی کہہ دیا فری اکاؤنٹ کھول لیں، یوٹیوب نے بھی کہہ دیا فری اکاؤنٹ کھول لیں. اب آپ جو یوٹیوب نالج دے رہے ہیں آپ کو، آپ کا خیال ہے یوٹیوب کو کوئی اللہ کی طرف سے ریوارڈ نہیں مل رہا ہوگا جب آپ بیٹھے ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہوں گے؟ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ ہے سوچ کہ وی آر ناٹ ہیئر. ہم اپنی دکان چلانے کے لیے، کس نے آپ کو پڑھایا کہ آپ ادھر دکان چلانے کے لیے آئے تھے؟ یہ کہاں سے ہم بھٹکے ہیں اس راستے سے. 1976 کے اندر ایپل کہتا ہے، اسٹیو جاب کہتا ہے کہ میں زیروکس کی فیکٹری میں گیا تو زیروکس کے پاس آلریڈی ٹچ ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی تھی، جو فوٹو کاپیئر. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے. تو کہتا میں نے وہاں سے آئیڈیا لیا کہ اگر ہم پوری کی پورا فون اس ٹیکنالوجی پہ بنا دیں. کہتا کئی سال لگ گئے، اس کے بعد پھر ہم نے بنایا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ زیروکس کو کیوں خیال نہیں آیا؟ کیونکہ ان کا فوکس صرف اپنی فوٹو کاپی بیچنا تھا. ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ ان کی یہ ٹیکنالوجی دنیا میں کیا انقلاب لا سکتی تھی. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اسٹیو جاب کے. تو آج آپ کے سامنے زیروکس کا نام ٹاپ 100 میں بھی نہیں آتا، اور مائکروسافٹ جو کہہ رہی ہے، یہ ایپل جو کہتے ہیں ہم نے یہ آئیڈیا زیروکس سے چرایا، وہ اس وقت کہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. دس از دا فرق. سو میرے بھائیوں، آپ کو کس نے یہ کہا ہے ہم یہاں پہ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، جو کہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے یہ روزی لینی کیسے ہے. روزی تو آپ کی گارنٹیڈ ہے، لکھی ہوئی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے، حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور تیسرے چوتھے مہینے کے تھے تو آپ کی آگے جب آپ کے روح پھونکی گئی تھی تو اس دن آپ کے ساتھ آپ کی قسمت ڈال دی گئی تھی. تو پھر آپ کیا صبح جیسے آپ پریشان کس چیز میں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن کتنوں نے قرآن اور حدیث پڑھی ہوئی ہے؟ یہ سوال. حدیث اس کے بارے میں کہتے ہیں بلا شبہ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے. اور بھائی یہ تو تمہارے پیچھے آتا ہے، تم کدھر صبح صبح منہ اٹھائے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے تو تمہارے پیچھے آنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم اچھے عمل کون کرو گے. یہ نہیں کہا کہ کمائی کون زیادہ کرے گا، کیونکہ کمائی گارنٹی تھی. عمل آپ کے ہاتھ میں تھے کہ یہ کمائی کرنی کیسے ہے. روزی تو گارنٹی تھی. سو دیر از اے ہیوج ڈفرنس. جو بزنسز آپ کے سامنے آتے ہیں جب وہ شروع ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہاؤ ٹو میک دا بگ بکس، کیونکہ ان کو پتا ہے پیسہ آج ہے، یہ بزنس جون سا ہے کچھ ہی مہینوں یا سالوں میں ٹھپ ہو جائے گا. اگر آبجیکٹو اس کا کور آبجیکٹو جون سا ہے
وہ پیسے کمانا ہے. یہ بزنس اگر سرو کرتا رہے گا لوگوں کو، بھئی آپ کو لوگ کیوں پیسے دیں اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس ان کی کسی زندگی کے مسئلے کو حل نہیں کر رہی. تو پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کسی کو کی دنیا میں کیا انقلاب لائے گی. اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو آپ کو پیسے کمانے کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی سروس، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کی کریے، میں کہتا ہوں اگر تمہیں تندور لا لینا تو پورے شہر میں بہترین تندور تیرا ہو اور لوگوں سے ہٹ کے تیری روٹی ہو، ایمانداری میں ہو، پکنے میں ہو، آٹے میں چاہے ہو، سروس میں ہو، چاہے کسی طرح سے تیری روٹی باقی، تو تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے تیرا رزق کہاں سے آئے گا، تو انا ہو جائے گا سنبھال کے. تسی کہتے ہیں میں پی ایچ ڈی کرنا ضرور، خدا ہے تو تندور دی روٹی ہی لا لو. آپ صرف چنے کی دال ہی بیچنا شروع کر دیں جو کہ اللہ گواہ ہے پاک صاف تیل ہے، اپنے ہاتھ سے کلمہ پڑھ کے صاف خرید کر کے خود پکاتا ہوں، تو آپ کو کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہے گا ایک بندہ تو اس شہر میں ہے جو لوگوں کو پاک صاف کھانا کھلا رہا ہے، لیکن آپ نے کمانے کے چکر میں ہر 2 نمبر تیل بھی اس میں ڈالنا ہے، سستے سے سستا گندے سے گندا تیل ڈالیں گے، دوبارہ استعمال کریں گے، ہر چیز گندے تو گندا لال رنگ کرنے واسطے جناب وہ مسالے وہ پاؤ گے جہدے اینٹوں ملی ہوں گی، رنگ ملا ہوگا، کاسمیٹکس کے رنگ ملے ہوں گے. پھر کہتے ہیں چلے نہیں جی کام، کیسے چلے؟ The basic rule of the enterprise is that you must give in to get. The question is what do you get? آپ کے پاس کیا دینے کے لیے؟ میرے پاس کسی کو مشورہ دینے کے لیے، میں کسی کو مسکراہٹ دینا ہے، میں کسی کے سکون دینا ہے، میں کسی کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہوں، میں کسی کو صحت دے سکتا ہوں، میں مرتے ہوئے کو دوائی دے سکتا ہوں، میں مرتے ہوئے کو امید دے سکتا ہوں. آپ سوچیں وہ عبدالستار ایدھی نے بنایا تھا کہ لوگوں کی خدمت، اگر وہ ایک بزنس مین ہوتا آپ کو پتا ہے اس کی ورتھ کتنی ہوتی ہے. جو ایدھی فاؤنڈیشن تھی، لوگوں نے کیسے پوری دنیا سے اس کو ایمبولینسیں ملی ہیں، کتنے بڑے پیسہ، کتنی ڈونیشنیں ملتی. تو اگر وہ وہاں پہ خود سی ای او بن کے بیٹھ جاتا اور 2 مرسیڈیز گاڑیاں اپنے لیے لے لیتا تو کوئی اسے روک سکتا تھا؟ تو آپ کی کوئی پروڈکٹ جو سی ہے، جو سروس ہے، اس کا کوئی ویژن ہے، پرپز ہے کہ لوگوں کی کیا زندگی میں سرو کرے گا. کہ جی میں کسی کے گھر کے خرچے بچا دوں گا، کہ میں بچوں کو ایسی تربیت 6 سال کا کورس 2 سال میں کروا دوں گا، سم تھنگ یار. نہیں، اسی لائن میں آ کے ہم نے لگنا ہے. تو پھر اس سے زیادہ ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہی ملے گا جو ان کو مل رہا ہے. سو وی میک اے لیونگ بٹ بائی واٹ وی گیٹ. گھر کا خرچہ تو چلتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، لیکن آپ کی زندگی اس پہ بنتی ہے جو آپ دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورۃ الکہف میں کہتے ہیں وہ لوگ جو سروس کیے بغیر، جو خدمت کیے بغیر، کوئی ایسی سروس بیچے یا ایسی پروڈکٹ بیچے بغیر جس سے کسی کا فائدہ ہو، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے آپ ان سے کہیے کہ ہم تم کو ایسے لوگوں بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی سب محنت ضائع ہو گئی اس وجہ سے، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، لیکن کہ سب ضائع ہو گیا کیونکہ ان کی پروڈکٹ اور سروس نے کسی کی زندگی نہیں بدلی، ان کا پیٹ بھرا ہے. اب ضائع کیسے ہو گیا؟ یہ جتنا کمایا ہے نا یہیں پہ آپ لٹا کے جاؤ گے، بیماریوں میں نکل جائے گا، بادمالیوں میں نکل جائے گا، کسی اور طرح سے نکل جائے گا. یہ حرام پچنا نہیں ہے، یہ سب ادھر ضائع ہو جانا بیکاز اٹ واز ایٹ دا کاسٹ آف ادر پیپل. How far you can go by cheating people. آپ کو سوچیں ملٹی نیشنلز آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کے پاکستان مسلمانوں کے ملک میں رسید مانگ لو نا تو سیاپا پڑ جاتا ہے.
پیچھے پڑھ پڑھ کے فوڈ اتھارٹی نے چیزوں کے اوپر انگریڈینٹس لکھوانے شروع کیے ہیں. ان کا بڑا سمپل سا قانون ہے, ہم چاہے زہر بیچیں چاہے شراب بیچیں, اگر ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے اب یہ چوائس ہے, ہیومن چوائس. اسی لیے آپ کسی ملٹی نیشنل کو سو نہیں کرتے نا, کیونکہ کہتے ہیں دیکھیں یہ انگریڈینٹس پہ لکھا ہوا, اس کے اندر اس نے کیوں کھایا ہے, اس نے کیوں نہیں پڑھا کہ اس کے اندر کیا, یہ اپنے بچے کو یہ فارمولا دودھ کیوں پلاتے رہے, ان کی مرضی, تو اس لیے آپ ان کو سو نہیں کرتے. تو کم از کم پاکستانیوں کو اب عقل آنی شروع ہوئی ہے کہ کچھ لکھنا بھی ضروری ہے, کچھ سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے کہ جی پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کے انسٹیٹیوٹ نے یہ کہا, تو جناب آپ کی فوڈ اتھارٹی نے یہ کیا تو وہ کیا. باہر کی دنیا میں رواج نہیں ہے کہ آپ کو چیز ایسے دودھ اٹھا کے بیچ دیں جب تک کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں. وہ جیسے کھلا دودھ مل گیا جی, سموسا ایسے ہی آپ بیچ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے سموسے میں کیا کھا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس میں آئل کون سا ڈلا ہوا ہے, نہیں نہ پتا. امریکہ میں آپ یہ سموسا نہیں بیچ سکتے جب تک آپ نے ساتھ لکھ کے نہ لگایا اس سموسے میں کتنی کیلوریز ہیں, اس کے اندر کیا ڈلا ہوا ہے, اس کو پکایا کیسے گیا ہے. یہ فرق ہے. آپ سمجھتے رہے میں نے بڑی خدمت کی ہے, تو ایسے لوگوں کے اللہ کہتے ہیں سارے اعمال ساری سب ضائع. تو یہ ہے جناب سیکنڈ, یو آر ناٹ ہیئر ٹو میک دا لیونگ ارن دا لیونگ بٹ میک اے لائف سرو. یہ ہے وہ مطلب کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری بندگی کرے.